پیسہ اور پاور اسے کہتے ہیں۔ ایز اے پاکستانی آج ہمارے پاس نہ پیسہ ہے، نہ پاور اور نہ ہی عزت۔ ناظرین، آج فیس بک پر میں نے ایک ایسی پوسٹ دیکھی جس کی ڈسکرپشن میں یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھوں۔ جیسے ہی میں نے وہ ویڈیو دیکھی، اس میں دنیا کے وہ تمام مشہور لوگ موجود تھے جو مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن کیوں یہ تمام لوگ اس ایونٹ میں شرکت کرنے کے لیے آئے؟ اس کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا ہوگا۔ یہ 1951 کی بات ہے کہ انڈیا گجرات کے گاؤں کا لڑکا یہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ ایک بڑا آدمی بنے گا، لیکن ماسٹر صاحب اسے یہ کہہ کر ڈانٹ دیتے ہیں کہ خواب کبھی پورے نہیں ہوتے۔ لیکن اس نے یہ خواب سچ کر دکھایا اور 1966 میں دھیرو امبانی نے ریلائنس انڈسٹری کی بنیاد رکھی، اور انہی کے بیٹے مکیش امبانی کا شمار اس وقت ایشیا کے امیر ترین آدمی اور دنیا کے 10ویں امیر ترین آدمی میں ہوتا ہے، اور اس وقت وہ $115 بلین کے مالک ہیں۔ اور انہوں نے اپنے بیٹے اننت امبانی کی پری ویڈنگ ایونٹ کے آغاز میں 51,000 گاؤں کے لوگوں کے لیے ٹریڈیشنل گجرات کے کھانے کا اہتمام کیا، اور مشہور سنگر ریحانہ کو پرفارم کرنے کے لیے انوائٹ کیا، اور وہ 19 گانوں پر پرفارم کریں گی، اور اس کے لیے وہ $6 سے $9 ملین چارج کریں گی۔ اس ایونٹ میں مارک زکربرگ، بل گیٹس اور ڈزنی کے CEO اور بالی ووڈ کے مشہور ترین اداکار شاہ رخ خان، امیتابھ، سلمان خان اور مشہور ترین کرکٹرز MS دھونی، براوو اور سچن ٹنڈولکر کو انوائٹ کیا گیا۔ مہمانوں کو 9 صفحات پر مشتمل ایک دستاویز دی گئی جس میں مختلف تقریبات کے ڈریس کوڈ کی تفصیل دی گئی۔ لیکن ناظرین، ہمارا مقصد یہ تمام انفارمیشن آپ کو دینا نہیں، ہمارا مقصد کچھ اور حقائق کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ مکیش امبانی کا انڈیا کی ترقی میں اہم کردار ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی بینک نہیں بنایا، نہ ہی ریئل اسٹیٹ میں کوئی بزنس کیا۔ انہوں نے انڈیا میں انڈسٹری لگائی، اور ایک ملک اس وقت ترقی کرتا ہے جب اس میں انڈسٹری لگتی ہے۔ مکیش امبانی کے بیٹے اننت امبانی نے کچھ دن پہلے ایک انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں آپ ان کے ویژن، باڈی لینگویج، ان کی سوچ، ان کی ہمبلنس کو بغور دیکھ سکتے ہیں، اور یہ یقیناً ان کے پیرنٹس کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اس انٹرویو میں انہوں نے کہا، میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، مجھے تو پورے ریلائنس پریوار کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی بڑا کام آپ اکیلے نہیں کر سکتے، آپ کو لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر کوئی کام کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے والد نے مجھے سمجھایا کہ خدمت خالی خدمت اور بزنس صرف بزنس ہونا چاہیے، بلکہ بزنس میں بھی خدمت کا عنصر ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میرے دادا دھیرو امبانی نے $500 میں موبائل دیا، اور مکیش امبانی میرے والد نے 4G دیا، جس میں تمام لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ ہر بزنس میں عوام کا فائدہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ لازمی دیکھنا چاہیے۔ ہم تمام بہن بھائیوں کا مقصد فادر کے ویژن کو پورا کرنا ہے، یعنی انڈیا میں انڈسٹری لگانا ہے۔ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کے بہن بھائیوں میں کوئی کمپٹیشن تو نہیں ہوتا جیسے آپ کے والد اور ان کے بھائی میں تھا، تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ میرے بڑے بھائی میرے والد کی جگہ پر ہیں، اور میری بہن میری ماں کی جگہ پر ہے، ہم میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ لوگ تو آپس میں کمپٹیشن کرواتے ہیں، تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ میں کبھی لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو ناظرین، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں اپنی فیملی بانڈنگ کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں کبھی لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ ہماری ترجیحات میں سب سے پہلے ہماری فیملی اور ہمارے بہن بھائی ہونے چاہیے۔ ان کی ہمبلنس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جانوروں سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، اس وجہ سے وہ نیچر سے بہت زیادہ کنیکٹ ہیں۔ انہوں نے ایک اینیمل ریسکیو سینٹر ونتارا بنایا جس میں تقریباً 2000 سے زیادہ جانور موجود ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی فیوچر جنریشن ان سپیشیز کو لازمی دیکھے۔ پری ویڈنگ ایونٹ میں سپیچ کے دوران اننت امبانی نے اپنے والدین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا، اور یہ کہا کہ میرے والدین نے میرے لیے سب کچھ کیا، انہوں نے مجھے یہ فیل کروایا کہ جو میں سوچ سکتا ہوں وہ میں کر سکتا ہوں۔ یہ سننے کے بعد مکیش امبانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاید ہر والد یہی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی زندگی میں یہ بات کہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔ اننت امبانی نے کہا کہ میرے والدین نے مجھے ہمیشہ سرو کرنا سکھایا۔ تو دوستو، جن لوگوں نے بھی ہمارے معاشرے میں خدمت خلقی،
اگر آپ ان کی زندگی کو اٹھائیں، ان کی انسپائریشن ان کے والدین تھے، جیسے کہ عبدالستار ایدھی صاحب کی زندگی میں ان کی انسپائریشن ان کی والدہ تھی۔ انیل امبانی نے کہا، میرے گرینڈ فادر نے کہا ڈیئر ٹو ڈریم، اسی وجہ سے میں نے خواب دیکھا اور اس کو ریئلٹی میں تبدیل کر دیا، یعنی ریسکیو سینٹر بنتارا بنایا۔ ناظرین، ہمیں تصویر کا صرف ایک رخ نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس شادی میں کون کون سے مشہور لوگ شرکت کریں گے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، انہوں نے کتنا پیسہ لگایا، انہوں نے کتنے قسم کے کھانے بنائے۔ ہمیں تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے۔ یقیناً مکیش امبانی ایشیا کے امیر ترین آدمی ہے اور دنیا کے 10ویں امیر ترین آدمی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یقیناً ایک کامیاب والد بھی ہیں۔ انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں۔